فیوچر ایونٹس ہیں ان کو پری پلان کر کے پری ایمپٹ کر کے تو ان کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے کہ اگلے 1-2 روز میں یہ کر دیا جائے تاکہ اگر اس نظام کو، اس ملک کو، اس سیاسی ماحول کو کچھ 3-4 روز کا چھٹیوں کی وجہ سے توقف تھا، کچھ تھوڑا ٹھہراؤ آیا تھا، تو یہ آگ جو ہے یہ دوبارہ بھڑکا دی جائے گی. تو یہ انفارچونیٹ چیزیں ہیں. اب میں ہمیشہ بات کرتا ہوتا ہوں کہ جو پرسیپشنز ہیں ان کے پیچھے کوئی فاؤنڈیشنز ہوتی ہیں، بنیادیں ہوتی ہیں. یہ جو پرسیپشن تھی کہ یہ معاملہ 2016-17 سے شروع ہوا کہ کس طرح سے پاکستان مسلم لیگ نون کو ٹارگٹ کیا گیا، کس طرح سے اس وقت کی جو ڈیولی الیکٹڈ پولیٹیکل گورنمنٹ تھی اس کو ڈسلوج کرنے کے لیے عدالت کا کندھا استعمال کیا گیا. اور اس وقت کے چیف جسٹس عاقب نثار صاحب کو تو 10 گنا احتیاط کرنی چاہیے. ان کے بارے میں جو لوگوں نے جس طرح کی گفتگو کی اور جس طرح سے عدالت ایکٹیو تھی ان 2-2.5 سالوں میں، اور جس طرح کے متنازع فیصلے ان دنوں میں ہوئے، تو ان کو اگر سامنے رکھا جائے تو انہیں تو فار آل دا مور ریزنز بہت زیادہ احتیاط کا دامن جو ہے وہ تھامے رکھنا چاہیے کہ جو لوگوں کی یہ خدشات، یا میں خدشات سے آگے کہوں گا جو پرسیپشن ہے کہ وہ کوئی ایک فکسڈ معاملہ تھا اور وہ ایک ویل تھاٹ آف پروسیس تھا، اس کو تقویت ملتی ہے جب وہ سامنے آتے. اور اب یہ گفتگو تو صاحب بتا رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں اب یہ کر لینا چاہیے، ہمیں یہ کر لینا چاہیے، ہمیں اب کنٹیمپٹ کے لیے جانا چاہیے، اور وہ دیکھیں کہ وہ فلاں ججمنٹس ہیں ان کو اگر آپ گو تھرو کریں گے تو ان میں سے یہ رستے نکلیں گے. تو یہ بڑی ایک میں سمجھتا ہوں تکلیف دہ صورتحال ہے. پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے سب سے ضروری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ چیزیں ٹرانسپیرنٹ مینر میں ہونی چاہیے، اداروں پہ لوگوں کا اعتماد ہونا چاہیے، اور خاص طور پہ جو ہمارا عدلیہ کا ادارہ ہے وہ لیول جو بھی ہو، ٹیئر جو بھی ہو، چاہے وہ سبارڈینیٹ کورٹس ہیں، چاہے وہ اعلیٰ عدالتیں ہیں، وہ ہائی کورٹس ہیں، وہ سب سے بڑی عدالت ہے. لوگوں کا جو اعتماد ہے عدالت پہ وہ سب سے بڑی بنیاد ہے. اور جو عزت اور تکریم کی میں نے بات کی وہ صرف ایک بات سے انشور ہوگی، وہ اگر لوگوں کا عدالت پہ اعتماد ہے کہ وہاں پہ معاملات جو ہوں گے وہ بالکل ٹرانسپیرنٹ ہوں گے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انصاف ہونا اتنا ضروری نہیں ہے، انصاف ہوتا ہوا نظر آنا بھی اس سے زیادہ ضروری ہے. تو اگر یہ معاملات جس طرح سے آپ کے سامنے انفولڈ ہو رہے ہیں، جو ایونٹس آئے ہیں، جس طرح سے پارلیمان جو ہے اس کی بے توقیری لوگوں کو نظر آ رہی ہے کہ پارلیمان کو آئین نے کلی اختیار دے رکھا ہے کہ قانون سازی جو ہے وہ پارلیمان کا اختیار ہے. پارلیمان نے پچھلے دنوں میں قانون سازی کی، دونوں ایوانوں نے وہ قانون پاس کیا، سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ، اور اس میں کوئی ایک ایسی شک نہیں تھی جس کے بارے میں پاکستان کی بار ایسوسیشنز اور بار کاؤنسلز اور بار لیڈرشپ نے پچھلے 10 سال سے 8 سال سے مطالبہ نہیں کر رکھا تھا. عدالت کی خود مختاری کو، آزادی کو بالکل اس کے قریب سے بھی نہیں گزرنے دیا گیا. اس کو انشور کیا گیا کہ کورٹ کی انڈیپینڈنس جو ہے وہ برقرار رہے، اور کوئی ایک ایسی شک نہیں ہے جو کہ کورٹ کی انڈیپینڈنس پہ یا خود مختاری کے اوپر کوئی آنچ بھی آنے دے. تمام معاملات جو تھے اس میں ویری ویل تھاٹ آف پروسیس کے ذریعے وہ عدالت کے اندر مرکوز کیے گئے، اور جو عدالت کے اندر سے آوازیں آئی تھی امپیریل کورٹ کی اور ون مین شو کی، وہ امپریشن جو ہیں ان کو زائل کرنے کے لیے قانون سازی کی گئی. لیکن انفارچونیٹلی یہ پاکستان کی ماڈرن جورسپروڈنس میں، لیگل ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا کہ قانون کو نافذ کرنے سے پہلے حکم جاری کر دیا گیا کہ اس پہ عمل درآمد نہ کیا جائے گا. تو یہ بھی کچھ حیران کن واقعات ہیں جن کی وجہ سے ایک شہری کے طور پہ، ایک وکیل کے طور پہ، اس نظام سے وابستہ لوگوں نے بھی اس پہ گفتگو کی، اور آج کل یہ باتیں ہو رہی ہیں. اور یہ پھر میں وہی کہوں گا کہ ان باتوں کو ختم کرنے کے لیے، ان امپریشنز کو زائل کرنے کے لیے سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ معاملات میں شفافیت ہونی چاہیے، اور جو چیزیں پس پردہ ہو رہی ہیں ان کا کسی طرح سے شائبہ، دور کا شائبہ بھی نہیں آنا چاہیے کورٹ پروسیڈنگز کے اوپر.
تو اس حوالے سے آپ سے گفتگو آج ہم بیٹھے تھے تو آپ سے بات ہوئی کہ جو سیاسی معاملات ہیں ان کو آئینی معاملات کو بھی سامنے رکھتے ہوئے اتنے کلیئرٹی کے ساتھ اور شفاف طریقے سے ہونے چاہیے کہ عوام کا اور جو پارٹیز ٹو پروسیڈنگز ہیں، خاص طور پہ جو فریقین مقدمہ ہیں، ان کا اعتماد جو ہے وہ ہر صورت میں برقرار ہونا چاہیے۔ یہ جو باتیں نکل رہی ہیں کہ یہ فلاں چیز اس طرح سے دائر کروا دی جائے، یہ فلاں آدمی کے ذریعے اس طرح سے کنٹیمپٹ جو ہے وہ کروا دی جائے اور پھر اس میں ان کو قابو کر لیا جائے، تو یہ سارے معاملات اگر ہو رہے ہیں اور یہ سنے جا رہے ہیں تو پھر وہ جو ٹرسٹ کا لیول ہے وہ کہاں پہ جائے گا؟ ادارے کے اوپر جو اعتماد ہے وہ کہاں جائے گا؟ یہ تو پھر یہ ہے کہ یہ پرسیپشن تو پھر یہی ہوگا، تاثر تو یہی لیا جائے گا کہ یہ سارا جو معاملہ ہے یہ ایک فکسڈ معاملے کے طور پہ لیا جا رہا ہے، چاہے وہ ایک سیاسی فریق ہی لے رہا ہے اور اس سیاسی فریق کی یہ خواہش ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب بہت بڑا امتحان ہے ادارے کے لیے کہ وہ اپنے ایکشنز کے ذریعے سے، اپنے فیصلوں کے ذریعے سے یہ انشور کریں کہ یہ جو مینوورنگز ہیں، یہ جو جال بنے جا رہے ہیں، ان کی اس نظام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بہت شکریہ جی۔ ملک صاحب، ملک صاحب 2 منٹ بات کر لیں جی۔ احمد خان صاحب، دیکھیے 3-4 موٹی باتیں ہیں۔ ابھی اس آڈیو ٹیپ کو ہم آئسولیشن میں خواجہ احمد طارق رحیم اور ثاقب نثار صاحب کی اس آڈیو لیک کو آئسولیشن میں نہیں لے سکتے، یہ ڈاٹس کنیکٹ کر رہے ہیں۔ ایک چند روز قبل خواجہ صاحب کی اہلیہ، ان کی چیف جسٹس صاحب کی مدر ان لا کے ساتھ بات چیت، اس میں یہ کہنا کہ جسٹس منیب کے ساتھ ان کی میسجنگ شیئر ہوئی اور جس میں انہوں نے ان کو ایک وہ نشان بھیجا کہ زبان دانتوں میں لیں اور یعنی خاموش رہیں، یہ بہت بڑا الزام ہے۔ یا تو یہ خاتون محترمہ جو کہ اس وکیل کی بیوی ہیں جنہوں نے اس بل کے خلاف سپریم کورٹ میں پٹیشن ڈالی، یہ کہہ کر کہ اس کے لیے آئینی ترمیم کی ضرورت ہوگی، حالانکہ یہ ان کو پتہ ہے بڑی اچھی طرح سے کہ یہ تو ایک پروسیجرل میٹر ہے۔ 184(3) کی اس آئینی حیثیت کے متعلق تو قانون سازی تھی نہیں، یہ پروسیجرل میٹر تھا جس میں کہ 3 ممبرز آف دا سپریم کورٹ جو ہیں وہ اس کو 184(3) کے سو موٹو کو لینے کا فیصلہ کریں گے۔ یہ تو آپ کسی لے مین کو بتا دیں، اس کو سمجھ جائے گی، بیسک کامن سینس۔ بہرحال وہ پٹیشن گئی تو مینیپولیٹڈ پٹیشن نمبر 1۔ اسی پٹیشن کے متعلق وہ کہہ رہے ہیں اپنی اسٹاک میں جو ان کی بات چیت ثاقب نثار صاحب کے ساتھ ہو رہی ہے اور اس میں ایک ججمنٹ کا حوالہ دے رہے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ پارلیمنٹ کی پروسیڈنگ کو اس طرح سے سٹال نہیں کیا جا سکتا۔ تو وہ جو پیرا 7 اس پی این ڈی میں رپورٹڈ ججمنٹ کا جس کا ذکر کر رہے ہیں کہ اس پیرا کا جو 7 ممبر ججمنٹ ہے وہ صرف وہ رستہ ہے کہ جب پارلیمنٹ کے اندر کوئی پروسیڈنگز ہو رہی ہوں تو کس وقت کورٹ اس میں مداخلت کر سکتے ہیں، تو یہ آرکسٹریٹڈ ہے۔ سو اس کے آتھر آج بھی ثاقب نثار صاحب ہیں۔ ٹول اس کے جو استعمال ہو رہے ہیں وہ خواجہ احمد طارق رحیم بطور وکیل اور عدالت کے وہ 3 ممبر جو ان کی زوجہ محترمہ کے ذریعے، جو کہ ان کی مدر ان لا کے ساتھ بات کرتے ہوئے یہ ساری چیز ایکسپوز ہوگی۔ تو یا تو یہ سکینڈلائز کیا جا رہا ہے سپریم کورٹ کو، تو ان 2 افراد کے خلاف جس میں ثاقب نثار صاحب کا چیف جسٹس ہے، جس میں احمد طارق رحیم سپریم کورٹ کے وکیل ہیں، اس پہ سو موٹو نوٹس اب لینا بنتا ہے کہ بتائیں بھائی، جو سپریم کورٹ کا کوڈ آف کنڈکٹ ہے ججز کا، اس کا آرٹیکل 3-4 میں نے آپ کے سامنے 2 روز پہلے پڑھا کہ فرینڈز اینڈ فیملی، کہ وہ آپ کے فیصلوں میں جن مقدمات میں ان کا کوئی تعلق یا انٹرسٹ ہوگا، تو میں تو نہیں بات کر سکتا کسی جج صاحبہ کی کسی خوش دامن کے ساتھ یا ساس کے ساتھ، میرا تو کوئی رابطہ نہیں ہے۔ تو جو ٹیلی فونکلی آپس میں بات چیت کر سکتے ہیں، رابطہ وہی ہوا نا۔ تو کوڈ آف کنڈکٹ کے آرٹیکل 3 جو کہ ایک کانسٹیٹیوشنل ویلیو رکھتا ہے، آرٹیکل 209 کے نیچے بنا ہے وہ کوڈ آف کنڈکٹ 2009 کا، جو اگر اس کی وائلیشن ہو رہی ہے آرٹیکل 3-4 کی، تو ہم حق بجانب ہیں کہ اس وائلیشن پر ان ممبران کے خلاف سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں جائیں۔ میں لا منسٹر بیٹھے ہیں، یہ ان کا فیصلہ ہوگا کہ یہ اس کو کیسے لے کر جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔
اس سے زیادہ وائلیشن ہو نہیں سکتی. اور ایک یہ بھی رواج رہا ہے کہ ثاقب نثار صاحب کے خلاف جو ریفرنسز گئے تھے, وہ چیف جسٹس تھے, وہ ان کو سٹال کر لیتے ہیں, تو وہ بھی ایک تاریخ ہے ہمارے سامنے کی, جن کے اپنے خلاف آتے ہیں اور وہ اس عہدے پر بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ obstruct کرتے ہیں کاز آف جسٹس کو. جسٹس بندیال صاحب کی اپنی ججمنٹ میں وہ کہہ رہے ہیں وی لیو ان گلاس ہاؤسز. آپ گلاس ہاؤسز میں رہ رہے ہیں, اپنی پبلک اسکروٹنی کی بات کر رہے ہیں, تو سر یہ ہمارا کیس ہے آپ پہ, آپ آئیں جواب دیں اس کا, بتائیں. آپ اوپن کورٹ میں آ کے بات کر لیں, آپ بتائیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ نیکسس ہے ثاقب نثار, احمد طارق رحیم, ان کی زوجہ محترمہ, آپ کی مدر ان لا, یہ پوری کنائیون صاحب سمجھ آتی ہے 63 کی. میں نہیں مانتا کہ ان کو نہیں پتا, میں ان کے سامنے عدالتوں میں پیش ہوتا رہا ہوں, آئی نو دم, بڑی اچھی طرح سے میں ان کو جانتا ہوں. میں نہیں مانتا کہ ان کو نہیں پتا کہ ان کا کام صرف تشریح کرنا ہے, ان کا کام آئین لکھنا نہیں ہے. اب اگر یہ آئین لکھنے پہ چلے گئے 63 کے معاملے میں, جو کہ پنجاب اسمبلی والا معاملہ تھا کہ ووٹ ڈالے تو جائیں گے, گنے نہیں جائیں گے, اور اس کو آئین لکھنے کی بات کرنا, تو یہ پارلیمان کو, میں نے ابھی آج وزیر قانون سے یہ درخواست کی ہے کہ آپ ایک اجلاس طلب کریں, اور اس میں ان کا جو حق ہے آئین کے تشریح کرنے کا, اس کو تسلیم کرتے ہوئے ان کی آئین میں کی گئی ترمیم کے اوپر بھی آپ قانون سازی کریں. اور یہ کرنی بنتی ہے, اٹ از بائی آل ریزنس آف پروڈنس, یہ کرنی بنتی ہے, اس میں کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی. چوتھی بات جو میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں, کنٹیمپٹ آف کورٹ. کیسے کریں گے کنٹیمپٹ آف کورٹ؟ اب یہ کون سی کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے جس میں پتا چل گیا کہ ثاقب نثار یہ کہہ رہے ہیں کہ توہین عدالت, وہ توہین عدالت جب کہی گئی تھی, توہین عدالت میں جب سزائیں دی, ہم نے دیکھی کس طرح سے پولیٹیکل ورکرز کو سزائیں دی گئی توہین عدالت میں. اب یہ ایک ایسی بات ہے جس پہ میرا مصمم یقین ہے کہ یہ اگر بات وہ ایونٹس اس کے اگینسٹ ہو رہے ہوتے تو ہم بات نہ کرتے. A person can lie, میں آپ سے جھوٹ بول لوں گا, کوئی اور جھوٹ بول لے گا, اپنے طمع نفسی کے تحت, اپنے مفاد کی خاطر, اپنے سیاسی نظریے کی خاطر آپ جو بات کریں گے اس سے آپ کا اتفاق ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا. لیکن ایونٹس ڈونٹ لائی, واقعات جھوٹ نہیں بولتے. کیا یہ واقعہ نہیں کہ 63 ری رائٹ کیا گیا؟ کیا یہ واقعہ نہیں کہ سپریم کورٹ کے اندر وہ معاملات جو سیاسی معاملات تھے, ایک نہیں پوری فہرست ہے ان کی, ان کو وہاں پر طے کرنے کی کوشش کی گئی؟ کیا یہ واقعہ نہیں کہ کوڈ آف کنڈکٹ کی سریحن آرٹیکل 3 اور 4 کی وائلیشن کی گئی؟ کیا یہ واقعہ نہیں کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں دائر کیے گئے ریفرنس میں ایک معزز جج صاحب کے اوپر بڑی کرپشن کے الزامات لگے, ان کے نیٹو ٹاؤن میں ان کی پراپرٹیز, سینٹ جانز پارک مہنگی ترین جگہ ہے یہاں پر, یہ لاہور فورٹریس کے سامنے, ان میں ان کی کروڑوں روپے کی بنتی اس بنگلو کے اوپر ان کے اوپر الزام لگا کہ کہاں سے آئے, اینڈ یو میک ہم سٹ آن دا سیم بینچ اینڈ ٹیل کہ میں پیغام دے رہا ہوں یہ ٹیکس میٹر ہے. اور وہی میٹر اسی طرح کا جس میں کرپشن کے الزامات نہیں تھے, نان ڈسکلوجر کی بات تھی, اس پہ آپ نے کہہ دیا کہ یہ ٹیکس میٹرز ہیں ایز فار ایز یہ جو اپنا جسٹس مظاہر اکبر نقوی کے, اور اسی طرح کی بات پر آپ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے جسٹس کے معاملے میں کہتے ہیں کہ یہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں کیس چلے گا. کیا یہ دوری بالکل ایک ڈفرنٹ لینس نہیں ہے ٹو سی دا میٹر؟ میری یہ درخواست ہے کہ یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں. آج ہم ایک انتہائی مشکل صورتحال سے گزرے, اور مشکل کیا ہے مجھے پتہ ہے. میں نے فائنینشیل پروسیجر کا چیپٹر میں پچھلی 4 اسمبلی سے اس کی الف سے لے کے یہ تک اس کو دیکھتے ہیں ہم روز کہ ووٹنگ کرنا پارلیمنٹ میں ممبرز کا حق ہے, اینڈ وی ووٹ ان ایوری ایئر, بجٹ ہم ووٹ کرتے ہیں. اب مجھے یکدم پتا چلا ہے کہ نہیں یہ ان کا حق نہیں. آرٹیکل 79 ریڈنڈنٹ, آرٹیکل 81, 82, 83 متروک, آرٹیکل 84(3) اس پاکستان کے آئین کا حصہ ہی نہیں ہے, آپ اس کو اتار کے پھینک دیں. These articles does not exist in the Constitution of Pakistan as per Supreme Court of this. Supreme Court کیا کہہ رہی ہے کہ ممبر کا فائنینشیل میٹر پہ, گرانٹ پہ, کسی بھی ایسے پروسیجر میں جس میں پارلیمان کا اختیار ہے, کوئی اختیار نہیں, یہ اسٹیٹ بینک اور فائنانس منسٹری خود سے کر دے. بھائی واٹ از دس؟ از دس سپریم کورٹ 3 سوالات کے جواب چاہیے. ابو کانسٹیٹیوشن, از دس mandate of the Supreme Court to write the Constitution, or is this their right
टू डिक्टेट द पार्लियामेंट कि एक्स पोस्ट फैक्टो इजाजत आप दे देंगे, मैं आपको हुक्म दे रहे हैं कि ये आपने करना और एक्स पोस्ट फैक्टो दे। भाई मैं नहीं तस्लीम करता ये बात कि आप एक शिक को आइसोलेशन में पढ़ लें। आर्टिकल 224 पूरा पढ़ना पड़ेगा। 90 रोज में इंतखाबात, शायद फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने ये इन्विसेज नहीं किया था कि पॉलिटिकल एक्सपेडेंसी की खातिर कोई एक शख्स पाकिस्तान के इंतखाबी निजाम से लोगों का एतमाद उठाने की खातिर, मैं ये सीरियसली कह रहा हूं, ये कॉन्स्पिरेसी हैच हो रही है। और इस कॉन्स्पिरेसी के हैच करने में वो लोग शामिल हैं जिनकी ये ऑडियो लीक्स आ रही हैं। ये इस गवर्नमेंट के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी हैच कर रहे हैं। और मैं ये अलेज करूंगा और मैं लॉ मिनिस्टर से कहूंगा कि फैक्ट फाइंडिंग करें इस पर कि क्या ये जजेस की अपॉइंटमेंट को स्टॉल करने के लिए तो नहीं किया जा रहा? क्या आप फिर 2 जज तो नहीं मांगे जा रहे? क्या ये सुप्रीम कोर्ट की अंदरूनी सियासत आपका गला काटने के लिए तो नहीं की जा रही? क्या ये इसलिए तो नहीं हो रही कि किसी एक टिल्टेड साइड ऑफ बेंच के बाकी अपॉइंटमेंट्स, आई एम कॉग्निजेंट ऑफ सो मेनी डिटेल्स, तो मैं तो बात खुल के कर दूंगा मेरे पास कि कैसे हुआ और क्यों हुआ। सो मीनिंग बाय हम ये कह रहे हैं कि इस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन ना करें। ये हो नहीं सकता कि आप आज वफाक में पूरी हुकूमत अपनी पूरी अमलदारी से बैठी हो। 2 महीने पहले, साल पहले बात होती, असेंबली टूटती, मैं डंके की चोट पे जितना बड़ा मर्जी नुकसान होता, चाहे जितना मर्जी कोई और मामला होता, मैं कहता कि 90 रोज में इंतखाबात, आइन का हुक्म है, इसको करें। पर 2 माह कबल, 3 माह कबल जब आप जनरल इलेक्शंस में जा रहे हैं, एक तरफ आप वफाकी हुकूमत रख के इलेक्शन कराएं और ये बैरियर आप क्रॉस भी कर लें। आप फिर सूबे के अंदर एक रख के कराएं, सूबाई हुकूमत रख के कराएं। केपी में नहीं हो सकता। केपी में आपको वो 90 डेज याद भी नहीं आ रहे। आप पंजाब की पॉलिटिकल हेजमनी क्रिएट कर रहे हैं। पाकिस्तान को खुदा न खास्ता, मेरे मुंह में खाक, मैं कभी इस तरह की बात करते हुए मुझे आई डोंट हैव हार्ट टू से दैट, लेकिन सर इट इज अ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी बीइंग हैच्ड कि पाकिस्तान के अंदर से लोगों का इंतखाबी अमल से एतमाद उठे। तो आखिरी बात जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, देखें, इनफ इज इनफ, वी हैव हैड इनफ ऑफ इट। ये 2016 से साकिब निसार साहब 7 मेंबर जजमेंट की आप क्या बात कर रहे हैं? वो पीएलडी की जजमेंट जो आपकी लिखी, आप ऑथर हैं उसके, जिसमें आपने कहा कि कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन के बगैर 62-63 में सजा नहीं दी जा सकती। राणा आफ्ताब अहमद बड़े मंजे हुए पार्लियामेंटेरियन थे, पीपल्स पार्टी के डेप्टी, आप सारे जानते होंगे, हनीफ यू मस्ट बी नोइंग हिम, अब आप जानते होंगे सारे दोस्त जो पुराना कवर कर रहे हैं, बाबा यू मस्ट बी नोइंग हिम। मुझे ये बताएं कि उनके केस में जब आप कहते हैं कि कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन, तो मियां नवाज शरीफ के केस में ट्रायल मतरूक हो जाता है, आर्टिकल 10 खत्म हो जाता है, रिडंडेंट हो जाता है, ड्यू प्रोसेस इनको रिक्वायर्ड नहीं है कि आप शहादत कलम बंद करेंगे और उसके बाद करेंगे। साकिब निसार, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, और कानून की एबीसी से ना वाकिफ, मैं नहीं मानता, सब पता थे नहीं। और ये उस वक्त से लेके आज तक धंधा चल रहा है, ये धंधा बंद करना होगा। ऐसे नहीं हो सकता कि हम पंचिंग बैग हैं और आपने हमें मैट पे डाला हुआ। हमारे पास जुबान भी है, वाक्यात भी हैं, हकाइक भी हैं, सबूत भी हैं। एंड यू नो इट सर, एटलीस्ट एनीबडी डजंट हैव इट, आई हैव इट। तो इसलिए आपसे कह रहे हैं कि यहां पर आप इस मुल्क में सैनिटी प्रिवेल करने की इजाजत दें, पॉलिटिकल डिस्कोर्स को इजाजत दें, डिक्टेशंस मत दें, पार्लियामेंट को डिक्टेट मत करें, पॉलिटिकल पार्टीज का करेक्टर किल मत करें। ये जिस दिन से शख्स आया एक अजियत बन के उतरा हुआ, क्या कुछ नहीं किया इसने? पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान का आइन, आज आइन याद आ रहा है, और वो भी सिर्फ 90 रोज में इंतखाब वाली बात पर आइन, जिसके साथ इंतखाबी अमल से लोगों का यकीन उठे। ऐसा नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच। अब अगर का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगती है तो क्या आप मेंटली प्रिपेयर हैं कि धीरे धीरे कोई दूसरा मेंबर उनकी जगह धीरे धीरे मर जाएगा, और अब वो प्रैक्टिस ऑफ प्रोसीजर जो है वो दोनों कर चुके हैं, तो अब जो है उसको होना तैयार 3 सीनियर जजेस को, क्या वो एक जो सीनियर जजेस है जिनमें तालिफाई किसा और सरकार तालिफाई वो भी अब तक काफी वोट दे सकते हैं? 2 बातें। पहले आखिरी सवाल का जवाब, पार्लियामान का काम है कानून बनाना। कानून जिनके लिए बनाया गया है, कानून पे अमल करना अब उनकी आईनी जिम्मेदारी है। वो इस वक्त राजुल वक्त कानून है, जिन्होंने आइन के तहत
اوتھ لیا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے آئین کی بالادستی کے لیے ٹو پروٹیکٹ اینڈ پرزرو دی کانسٹیٹیوشن ہم نے کام کرنا ہے. اب یہ ان کے لیے ہے کہ وہ اس پہ عمل کریں اور کس طرح سے کریں. پہلی بات آپ کی رہی کنٹیمپٹ آف کورٹ, یہ کسی کی خواہش تو ہو سکتی ہے, لیکن یہ بات میں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ یہاں پہ کر رہا ہوں کہ ابھی تک کسی عدالتی حکم کی نہ کنٹیمپٹ فیڈرل گورنمنٹ نے کی ہے اور نہ ہی کوئی ایسے شواہد ہیں کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ لگائی جائے. یہ خواہش ضرور ہے, جیسے آج بھی ثابت ہوئی کہ یہ کچھ بزرگوں کی خواہش ضرور ہے کہ عدالتی اور حکومتی معاملات کو اس سمت میں دھکیل دیا جائے کہ اس ملک میں جو تھوڑی بہت رہ گئی ہے سٹیبلٹی وہ بھی کمپرومائز ہو جائے. میرے منہ میں خاک. تو خواہشوں پہ نظام نہیں چلتے, نظام چلتے ہیں قانون پہ اور واقعات پہ. قانونی طور پہ اور واقعاتی طور پہ 1 انچ کی گنجائش نہیں ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ کی. بہت شکریہ. جب اس سیٹ پہ بیٹھتے ہیں آپ کو یہ شاید یہ یاد نہیں رہتا کہ آپ ہی حکومت ہے, آپ حکومت کے اندر ہے. جب یہ آڈیو لیکس جو آ رہی ہیں سامنے, جو آڈیو جب لیک ریکارڈ کی جاتی ہے تو یہ کس قانون کے تحت کی جاتی ہے؟ کیا سائبر کرائم یا کسی طریقے سے ابھی تک آپ کو اس کچھ کام کیا؟ آج میں عرض کرتا ہوں, دیکھیں اپنے لوگوں کو بتائیں اور دوسرے لوگوں کو. میں عرض کرتا ہوں, حکومت اپنے جو اس کے مینڈیٹ ہے اور حکومتی ذمہ داریوں سے آگاہ ہے. یہ آج کل ٹیکنالوجی کا دور ہے, میرے سے زیادہ آپ سب لوگوں کو پتا ہے کہ آیا یہ چیزیں جو ہیں یہ کسی حکومتی سرپرستی میں ہوتی ہیں یا کہ یہ چیزیں اب ایک دنیا کا یہ جو نظام ہے, یہ جو سارا سائبر سیکیورٹی کا سلسلہ ہے, اس میں کس طرح سے انٹروژنز ہوتی ہیں یہ آپ کو ہم کو سب کو معلوم ہے. یہاں پہ پرائم منسٹر ہاؤس کی بھی آڈیوز جو تھی وہ لیک ہوئیں اور اس کے اوپر ہم نے کمیٹی بنائی. پھر عدالتیں ہی ہیں یہ جو میں عرض کرتا ہوں آپ کو, یہ ہماری عدالتیں ہی ہیں نا جی, جہاں پہ پھر چیزیں جا کے اور معاملات رک جاتے ہیں کہ پھر وہاں پہ فریڈم آف ایکسپریشن اور ان چیزوں کے ذکر آ جاتے ہیں. آج بھی میں نے یہ بالکل تجویز دی ہے کہ جب آئندہ کمیٹی ہو, اپنا کابینہ کی میٹنگ ہو, تو ہمیں اس پہ یہ بات ڈسکس کرنی چاہیے. یہ جو ساری چیزیں آ رہی ہیں ان کے فورینسک آڈٹ ہونے چاہیے. اگر یہ باتیں درست ہیں تو ان پہ بھی ایکشن ہونا چاہیے اور روٹ کاز پہ بھی ہمیں جانا چاہیے. روٹ کاز بھی ڈھونڈنی چاہیے کہ یہ لیکیجز جو ہیں یہ کہاں سے ہو رہی ہیں. اور یہ صرف پاکستان کا المیہ نہیں ہے, ورلڈ وائڈ آپ دیکھ لیں, USA ہو